أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک نئی سورت کا آغاز، اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے جس کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ کچھ ابتدائی باتیں گزشتہ سبق میں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب حزبن کی جمع ہے۔ حزبن کے معنی آتے ہیں جماعت، گروہ، پارٹی۔ اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب اس لیے رکھا گیا، دنیا کے تمام مشرکین نے، منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آپس میں متحد و متفق ہو چکے تھے، اور وہ سب جمع ہو کر مختلف جماعتیں اور گروپ انہوں نے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہا۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کو احزاب کا نام دیا گیا۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے خندق۔ وہ اس لیے کہ اس جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے مدینے کے چاروں طرف خندق کھدوائی تھی، اور وہیں بیٹھ کر اسی میں رہ کر دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی اپنی خصوصی مدد مسلمانوں کو عطا فرمائی اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وہ کیا واقعات اور تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر آپ کے سامنے آئیں گے۔ گزشتہ جو سورت کی آخری آیتیں تھیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، دلاسا اور اطمینان دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، سچ اور حق کو پھیلانا اور لوگوں کے سامنے رکھنا، آپ اس ذمہ داری کو برابر نبھاتے رہیے۔ مشرکین آپ سے متعلق کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کی طرف آپ ذری بھی توجہ نہ دیں، بلکہ آپ محنت کرتے چلے جائیں، کام کرتے رہیں اور نتائج کی پرواہ نہ کریں، اور سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کریں۔ جب وقت اور موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود نتیجوں کو بھی ظاہر کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ یہیں رک کر ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی یہ سب سے خوبصورت تدبیر ہے جو اللہ نے بیان فرمائی۔
اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور میں شعبہ عالمیت کی۔ وہاں جو مدرسہ ہے سبیل الرشاد، اس کے جو بانی ہیں وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت کا ایک شاگرد حضرت کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا، حضرت میں اپنے جس بستی میں علاقے میں خدمت کرتا ہوں وہاں میرے بہت سارے مخالفین ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ ہر چند دنوں کے بعد پروپیگنڈا وہ کرتے ہی رہتے ہیں، میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا بھی کریں اور یہ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اپوزٹ پارٹی تو پروپیگنڈا کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب کو جواب دیا، آپ کچھ بھی مت کریں، جو کام کر رہے تھے بس وہی کام کرتے چلے جائیں۔ ہمارے بڑے حضرت نے مشورے میں ان کو جو بتایا، مشورے پر جو بات بتائی وہ یہ تھی، آپ کچھ بھی مت کریں ان لوگوں کے ساتھ، بس اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے چلے جائیں۔ پھر حضرت نے خود بڑی تفصیل سے اس کی حکمت سمجھائی۔ حضرت نے فرمایا کہ دشمن تمہیں الجھانا چاہتا ہے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر کے، اگر تم اس کا جواب دو گے تو یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ تم ایک سوال کا جواب دو گے تو پھر وہ دوسرا سوال کرے گا، پھر تم اس کا جواب دو گے تو پھر وہ تیسرا سوال کرے گا، پھر تم اس کا جواب دو گے تو وہ سلسلہ سوالوں کا تو ختم ہونے والا ہے نہیں، اور تمہیں ہر سوال پر جواب دیتے رہنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہاری پوری انرجی اور قوت اس دشمن کے سوال کا جواب دینے میں ختم ہو جائے، تمہاری پوری صلاحیت، ذہانت، سب چیزیں، تمہارا وقت صرف دشمن کے پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ختم ہو جائیں گی، تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ حضرت نے فرمایا اس کے بجائے دشمن کو بکنے دو، تمہارا اپنا جو کام ہے وہ کام کرتے رہو۔ اس کا نتیجہ ہوگا کیا؟ دشمن تو اکیلا پکارتا رہے گا، وہ کب تک پکارے گا؟ آج پکارے گا، کل پکارے گا، 10-15 دن پکارے گا، 1-2 مہینے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بھئی سامنے والے کو پکارنے میں مزہ کب آتا ہے؟ جب اس طرف سے جواب بھی آ رہا ہو۔ اب ادھر سے جواب ہی نہیں آئے گا تو یہ کب تک پکارے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم دشمن کے جواب دینے کی چکر چھوڑ دو، اپنا جو کام، اپنی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتے رہو، یہی بہترین جواب ہے۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکمت عملی بتائی۔ اللہ نے کہا کہ اے محبوب، یہ مکے والے جو آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بلا بدتر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان کی جان وہ کرے، چھوڑو آپ انہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے، خدا نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے آپ اس ذمہ داری پر یکسو ہو کر اس کو نبھاتے چلے جائیں۔ حالات اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیں، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نتائج کو بھی ظاہر کرے گا اور تمام کی تمام چیزوں سے آپ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ یہی نصیحت، یہی پیغام قرآن کی ان آیتوں سے میرے اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور
میری ہر اس بیٹی کے لیے ہے جو سسرال میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہی نصیحت ہے، قرآن سے جو نصیحت پانا ہے وہ یہی ہے۔ آپ کہیں پر بھی جائیے، دنیا میں اکا دکا اس طرح کا آپ کو ماحول ملے گا جہاں پر لوگ آپ کی موافقت کریں گے، لیکن اکثر آپ کو جو سابقہ ہوگا وہ مخالفین سے ہوگا۔ لوگ آپ کے خلاف کریں گے، آپ کے من پسند نہیں ہوں گے۔ تو اب کیا آپ ہر کسی سے لڑتے بیٹھیں گے؟ آپ کی زندگی تو بس اسی لڑنے میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کو دنیا میں جینا ہے، اپنا وقت اور اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح مقابلہ بازی اور لڑتے بھڑتے رہیں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ناکام انسان رہیں گے نتیجے کے اعتبار سے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دشمن کی طرف توجہ دینے کے بجائے، مخالف کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا کام کرتے رہنا۔ بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ جو سسرالوں کے اندر وقت گزارتی ہیں وہاں پر بھی ناموافق حالات رہتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی طرف توجہ رکھیں گے تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور آپ کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے۔ یہ سب چیزیں چھوڑیے، یہ زندگی ہے، مشکلات اور اونچ نیچ اس میں لگا ہوا ہے۔ آپ اپنا کام اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیے اپنی جگہ، اور اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، آپ جس طرف چاہیں لوگوں کے دلوں کا رخ بدل سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ اے اللہ وہ مجھے ہمیشہ لعنت و ملامت کرتے رہتے ہیں، اے اللہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی دل بہت دکھتا ہے۔ اے اللہ میں اپنی بے بسی کی شکایت کس سے کروں؟ مالک تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں ہے، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت تجھ سے کرتی ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے۔ جوابات کا سلسلہ اگر آپ جاری رکھیں گے تو پھر یہ جوابات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ سوال کرنے والے کو بھی جوش آتا رہے گا، آپ جوابات دیتے رہیں گے۔ اگر آپ جوابات نے ختم کر دی اور بالکل خاموشی اختیار کر لی تو وہ تھوڑی دیر کہے گا، اس کے بعد خود اس کے اپنے لوگ کہیں گے پاگلوں کی طرح ہمیشہ کیا پکارتے، خاموش بیٹھو، شرم نہیں آتی؟ خود دوسرے لوگ اس کو یہ کریں گے۔ آپ کا کام ہے خاموش رہنا، اپنا کام کرنا اور نتائج کو اللہ کے حوالے کرنا، خدا سے مدد طلب کرتے رہنا۔ اور یہی وہ چیز تھی جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائی اور بتائی، اور یہی چیز میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ بڑا خوبصورت نسخہ ہے جو میں آپ کو قرآن کی ان آیتوں کے روشنی میں حوالے کر رہا ہوں۔ اس نسخے کی قدر کیجیے اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اسی پر ایک واقعہ لطیفہ نما آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک گھر تھا جس میں میاں بیوی کی ہمیشہ چخ پخ چلتی ہی رہتی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑے نہ ہو۔ بڑی پریشان تھی وہ بیچاری روز روز کی لڑائی سے۔ ایک دن وہ کسی اللہ والے کے پاس گئی، جا کر ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی تعویذ دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اماں کائے کا تعویذ چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضرت میری زندگی دو بھر ہو چکی ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اٹھا پٹک، گالم گلوچ، مار دھاڑ نہ ہوتی ہو، ہمیشہ میرے اور شوہر کی چلتی ہی رہتی ہے،
اور میں اس زندگی سے بس بس آ چکی ہوں، اور اب آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کوئی ایسا تعویذ دیں کہ ہماری پوری زندگی اب یہاں سے خوشگوار ہو۔ تو وہ جو بزرگ اللہ والے تھے بڑے سیانے تھے، انہوں نے پوچھا اماں یہ بتاؤ لڑائی ہوتی کیسی ہے، بات کیسے چلتی ہے؟ انہوں نے پورا سنایا۔ بزرگ نے سننے کے بعد کہا آج سے میں تمہیں ایک ایسی تعویذ دوں گا، اب تمہارے گھر میں کبھی جھگڑے نہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت بس ایسا ہی تعویذ چاہیے۔ حضرت نے تعویذ دیا، اس کو تعویذ دے کر کہا اس تعویذ کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا شوہر دروازے پر کھٹکا مارے، اس کو دو داڑوں کے درمیان دبا کر گھٹ پکڑنا، اور خبردار اس کا خیال رکھنا کہ وہ جو تعویذ ہے تمہارے داڑوں سے نکلنے نہ پائے، ہٹنے نہ پائے ادھر ادھر۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہارے گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اب وہ مانتی بھی بہت تھی، اب ان کا تعویذ لائی۔ اب شوہر کے آنے کا وقت ہوا تو فوراً بات یاد آئی، اس نے جھٹ سے تعویذ نکالا اور اپنے داڑوں میں رکھ کر کھٹ اس کو پکڑ لیا۔ اب شوہر آیا، داخل ہوا۔ پہلی مرتبہ شوہر کے لیے ایسا ہوا، وہ داخل ہوا، بیوی کی طرف سے کوئی جملہ نہیں آیا، اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اب اس کو جملہ نہیں سننے کو ملا تو پھر وہ جواب کئی کا دے گا؟ بھئی سوال کا جواب ہوتا ہے، ایکشن پر ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہی نہیں تو ری ایکشن کیسے؟ ادھر سے کوئی سوال ہی نہیں تو ادھر سے جواب کیسے؟ پھر اس کے بعد اب وہ تعویذ گھٹ پکڑی ہوئی تھی، اور اسی طرح کا وقت گزر گیا خیر و عافیت سے۔ کئی سالوں کے بعد وہ گھر میں پہلا دن تھا جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو۔ وہ بڑی اور دل سے معترف ہوئی اس بزرگ کی۔ دوسرے دن پھر اس نے تعویذ اپنے منہ میں گھٹ پکڑی۔ ایک 10-15 دن ایسے ہی گزرے جس میں کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اللہ والوں کے پاس بڑے ممنون اور مشکور ہو کر گئی، اور جا کر کہنے لگی حضرت بڑا لاجواب آپ نے تعویذ دیا ہے، جب سے آپ نے وہ تعویذ دیا اس وقت سے اب تک میرے گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ اماں میں کوئی تعویذ نہیں دیا، بس کاغذ مروڑ کر دیا۔ تمہاری کارگزاری سننے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جھگڑے کی جو ابتدا ہے وہ تمہیں سے ہوتی ہے، اور بولو گی تو جواب ملے گا، اس لیے میں نے تمہارے مسئلے کو سمجھتے ہوئے تمہیں چپ کرانے کے لیے وہ تعویذ داڑوں کے درمیان پکڑا دیا تھا۔ یہ ہے اصل قصہ۔ تو قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے محبوب سے یہی کہا، اے محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیں، دشمنوں کے جواب کے پیچھے نہ رہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیا منصوبے بناتے ہیں، ادھر کیا کہتے ہیں، ہمارا کیا؟ اگر کوئی بات ہے تو وہاں سے 4 لوگ، اب اس کو فکر بے چینی شروع ہوتی، ارے کسی کو بھیجتا، ارے وہ لوگ کیا بات کر رہے تھے میرے بارے میں، ارے کیا تو بھی بات کریں دے، تیرا یقین نہیں ہے اللہ پر؟ تو اپنا کام کر اور اللہ سے اپنے لیے تحفظ طلب کر۔ وہ کیا منصوبے بناتا ہے، اس کا کتنا پاور ہے، کتنی قوت ہے، چھوڑ اس کو۔ تو نظر کر اس ذات کی طرف جس کے ہاتھ میں پوری قوت و قدرت ہے، تمام تر قسم کی طاقتیں ہیں، تو نظر اس کی طرف رکھ، اس کو دیکھ۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ گاؤں میں نکلا حالات جاننے کے لیے، تو ایک آدمی کے بارے میں اس کو علم ملا
علم ہوا، اطلاع ہوئی کہ یہ آدمی بڑا ضرورت مند ہے، تو بادشاہ نے دورے میں اس شخص سے کہا آپ میرے پاس آنا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اس کو بہت زیادہ ضرورت پڑی تو وہ دیہاتی آدمی سیدھا بادشاہ کے محل پر آیا۔ اب بادشاہ کا محل تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی منہ اٹھا کر گھستا ہوا اندر آ جائے، وہاں سیکیورٹی ہوتی ہے، دربان ہوتے ہیں، وہاں اجازت لینی پڑتی ہے، پھر اجازت ملنے پر کہیں ملاقات ممکن ہوتی ہے۔ تو اب یہ آدمی گیا تو دربان تھے، انہوں نے روک لیا، پوچھا کہ کون ہے، کدھر کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے خود کہا تھا کہ ضرورت پر میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، تو مجھے ضرورت پڑی، مدد کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ سے کہو فلاں دیہات والا ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جو دربان تھے وہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر اس شخص سے کہا کہ بادشاہ نماز پڑھو، ٹھہرو۔ پھر ایک 10 منٹ گزر گئے، اب اس نے پھر عجلت کرتے ہوئے کہا کہ بھئی مجھے جلدی ہے، ذرا دیکھو۔ پھر یہ لوگ اندر گئے، پھر واپس آئے، آ کر کہا کہ بادشاہ مانگ رہے ہیں، آ کر کہا کہ بادشاہ دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ وہ دیہاتی نے کہا بادشاہ مانگ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا میں جو کچھ قوت اور طاقت ہے دے سکتا ہے وہ بس بادشاہ ہے۔ بادشاہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود محتاج ہے۔ فوراً وہ وہاں سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگا پلٹ کر۔ لوگوں نے پوچھا او صاحب کہاں جا رہے؟ نہیں ملنا ہے بادشاہ سے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں ملنا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ جو خود محتاج ہے میں اس سے کیا مانگوں، میں کیوں نہ اس سے مانگوں جس سے یہ بادشاہ بھی مانگتا ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا، انہوں کیا بول لے رہے ہیں، انہوں کیا بول لے رہے ہیں۔ ہاں اگر واقعی آپ کے اندر غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کی اصلاح کر لیجیے، غلطیوں کی اصلاح کیجیے، اپنے کام پر لگے رہیے۔ اور ابھی جو نئی سورت شروع ہونے جا رہی ہے، اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا جو انداز ہوتا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے، سنو میری بات۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جب اللہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بات صرف اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بات اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا خطاب اس طرح ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ دنیا کے تمام انسان مراد، اس میں مسلمان بھی ہیں مراد، اس میں غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب کے سب شامل ہیں۔ جب سب کو اکٹھا خطاب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس۔ کبھی کبھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی خاص بات کہنا چاہتے ہیں، تسلی والی، اطمینان والی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بناتے ہیں، بنا کر ان سے کہتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پر بھی تسلی دینی تھی اور خاص طرح کی،
تو اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی۔ یہ اللہ کا انداز ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چاہتے تو نام لے کر بھی مخاطب کر سکتے تھے، یا محمد۔ یہاں پر اللہ وہ بھی کہہ سکتے تھے، یا ایھا النبی کے بجائے اللہ کیا کہہ سکتے تھے؟ یا محمد کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ لقب لیا اور لقب لے کر اپنے محبوب کو مخاطب کیا، یا ایھا النبی۔ یہیں سے مفسرین نے ایک خاص مضمون اور نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ نقطہ ہے تعظیم نبی کا، وہ نقطہ ہے تعظیم نبی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت و توقیر کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اہم معاملہ ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ ان کی عزت و تکریم کا حال یہ ہے کہ اللہ بھی ان کا نام براہ راست نہیں لیتے۔ اللہ کے یہاں ان کی عزت و تکریم اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کے بجائے ان کے لقب کو استعمال کرتے ہیں، اور لقب کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ پچھلے انبیاء کے تذکرے قرآن پاک میں جو موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 20 جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں پر یا آدم، اے آدم، اللہ نے نام لے کر کہا۔ دوسرے جلیل القدر پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، اللہ نے کہا یا نوح۔ ایک اور جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم، خدا نے ان کا بھی نام لیا، یا ابراہیم۔ ایک اور جلیل القدر پیغمبر ہیں سیدنا موسیٰ، قرآن میں 10 جگہ موسیٰ 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 کہہ کر اللہ نے مخاطب فرمایا۔ ایک اور جلیل القدر پیغمبر ہیں عیسیٰ، پوری قرآن میں جہاں جہاں ذکر ہے اللہ نے عیسیٰ 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 کہہ کر ذکر کیا۔ جتنے انبیاء و رسل ہیں خدا نے ان کا نام لے کر انہیں مخاطب فرمایا، لیکن ہمارے رسول کی عظمتوں کا معاملہ بالکل جداگانہ ہے۔ ہمارے رسول کا جب بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا لقب کے ذریعے ذکر فرمایا۔ یہاں پر یا ایھا النبی کہا، کبھی وہ یا ایھا الرسل کہتے ہیں مخاطب کرنے کے لیے، کبھی کہتے ہیں طٰہٰ، کبھی کہتے ہیں یاسین، کبھی کہتے ہیں فرقان، کبھی کہتے ہیں مزمل، کبھی کہتے ہیں مدثر۔ یہ اللہ کا انداز ہے۔ کبھی کہتے ہیں شاہد، کبھی کہتے ہیں مبشر، کبھی کہتے ہیں نذیر، کبھی کہتے ہیں ہادی۔ اللہ تعالیٰ مختلف ناموں سے اپنے نبی کو مخاطب کرتا ہے، اور یہ تمام کے تمام القابات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اللہ آپ کی بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں۔ اس عزت و تکریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا نام لینے کے مقابلے میں آپ کے لقب کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور پھر اللہ نے محبوب جتنا پیارا اس کے القابات بھی اتنے ہی۔ تو اس سے پہلا سبق ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کا خاص اہتمام کریں، خیال رکھیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی اگر پیغمبر خدا سے نہیں ڈرے گا تو پھر دنیا میں کون ڈرے گا خدا سے؟ پیغمبر تو ہمیشہ خدا سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ سیکنڈ بھی خدا کے تقوی کے بغیر نہیں گزارا۔ جب نبی اتنا خدا سے ڈرتے تھے تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقوی کی جو دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت پر استقامت کے ساتھ رہیے۔ اگلی بات اللہ نے کیا کہی؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے نبی کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، ان کے جال میں مت آؤ۔ یہ لوگ آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو پھسلانے کے لیے، اپنے من پسند پروگرام میں آپ کو داخل کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے، حوالے، بہانوں سے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے نبی، ہمیشہ ان بدماشوں سے چوکنا رہنا، ان کی باتوں میں، ان کے ہیر پینچ میں ہرگز نہ آنا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے 13 سالوں تک برابر ان مشرکین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رام کرنے کی، آپ کو بہلانے پھسلانے کی بڑی کوششیں ہوتی تھی۔ کبھی یہ کوشش لالچ کے راستے سے ہوتی تھی، کبھی یہ کوشش مختلف رشوتوں کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی باتوں میں، ان کے جال میں نہیں آئے۔ مشرکین نے کہا، محمد، کل تک مکے کا ماحول بڑا پیسفل تھا، سب گھروں میں بڑی شانتی تھی، لوگوں میں بڑی محبتیں تھیں، مگر جب سے آپ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، محمد، بس تمہارے اس اعلان کے بعد مکے میں تو افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ جتنا پیسفل ماحول تھا وہ ختم ہو گیا، وائلنس ہی وائلنس ہے۔ محمد چھوڑ دو، یہ جو نعرہ ہے آپ کا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرو، چھوڑ دیجئے اس کو۔ پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ اے محمد، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکے کی کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کریں تو ہم مکہ کیا پورے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیں گے۔ اے محمد، اگر آپ اس نعرے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت آ جائے تو ہم مکے کے جتنے مالدار لوگ ہیں سب اپنا پیسہ تھوڑا تھوڑا آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ مکہ نہیں پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ محمد، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سرداری ملے، آپ بڑے بنے، تو ہم جتنے سردار لوگ ہیں ہم سب آپ کو اپنا بڑا بناتے ہیں، آج سے آپ جو کہیں گے وہی کریں گے، بس یہ چھوڑ دیجیے آپ۔ یہ تھے ان لوگوں کی پلاننگ، یہ تھا ان لوگوں کی کا لالچ جو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آپ کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اسی کو اللہ نے کہا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا اور منافقین کا کہنا مت مانو۔ کافر کہتے تھے، محمد
ذرا اپنا ہاتھ، اپنے الفاظ ہمارے خداؤں سے متعلق ذرا ہولا رکھیے، کم کیجیے۔ اگر آپ ہمارے خداؤں کو بخش دیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، یا تھوڑا بولیے، پھر یہ سیاسی جماعتیں ہیں نہیں، ایسے ذرہ بولیے، ذرہ چھوڑیے، تو ہم بھی آپ کے خدا کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ یہ جو لڑائی ہے، ٹینشن ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ پیشکش کی کہ اے محمد، ایسا کرتے ہیں، پورے وائلنس کو ختم کرنے کے لیے، ماحول کو پیسفل بنانے کے لیے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ کافروں کی پیشکش ہوتی تھی۔ جو منافق تھے، ذلیل، ان کا کردار کیا تھا؟ وہ کہتے تھے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بہترین تجویز ہے، ان کا بھی ہو جائے گا، آپ کا بھی ہو جائے گا، پورا وائلنس ختم ہو جائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہمارا دماغ، ہمارا دل لڑائی جھگڑوں سے ہٹ جائے تو پھر ہم ڈیولپمنٹ پر کام کر سکتے ہیں، یہ منافقین کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چیتاونی دی، اپنے نبی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ نبی خبردار، نبی سنو، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کافروں کا، ان منافقین کا کہنا مت مانو، اس لیے کہ عقیدوں کے اندر، دین کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کے معاملے میں جان جا سکتی ہے، کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کسی سوسائٹی کے اندر آپ بھی ہوں، غیر مسلم بھی ہوں، ان غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، محبت سے پیش آنا، یہ ہو سکتا ہے، مگر عقیدوں کے اندر کمپرومائز کرنا، اپنے تھوڑے عقیدے چھوڑنا، آج بھی اس ملک کی جو ایک کٹر تنظیم ہے، اس کا مطالبہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی قرآن سے 24 آیتیں ختم کر دے۔ اگر مسلمان 24 آیتیں ختم کر دیں گے تو پھر یہ جو قرآن ہے یہ سیکولر ہو جائے گا۔ بھائی لڑائی جھگڑا جتنا بھی ہے انہی 24 آیتوں کی وجہ سے ہے، وہ 24 آیتیں اگر آپ ہٹا دو تو پھر ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہے۔ اب یہ بولیے کہ اگر مسلمان وہ 24 آیتیں ہٹا دیا، پھر وہ مسلمان کہاں رہے گا؟ وہ تو خود کافر ہو جائے گا۔ مسلمان کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ اس لیے نہیں ہٹا سکتا کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس کے اپنے باپ کی تو ہے نہیں، نہ یہ کتاب میری ہے اور آپ کی ہے۔ اگر آپ کی اپنی کوئی کتاب ہے تو آپ اس میں سے کچھ بھی چیزوں کو ہٹا سکتے ہیں، ادھر ادھر کر سکتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ تو اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں سے آیت تو بہت دور کی بات، ایک نقطے کو بھی ہٹانے کا، ادھر ادھر کرنے کا آپ کو، مجھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اللہ کی اس تعلیم کے ساتھ اور اللہ کی اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو باقی رکھتے ہیں، یا آپ ڈر کر دشمنوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا۔ کون ہے جو عزیمت والی راہ اپناتا ہے، اور کون ہے جو منافقت اور بزدلی کا مظاہرہ کر کے دنیا کے چند ٹکڑوں کے خاطر، تھوڑی سی آسودگی کے خاطر قرآن کو چھوڑ کر دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ یہی تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
یہی تو امتحان ہے اس وقت، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمائی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافر اور منافق کا کہنا نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وہ کیا کیا کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے، اور حکیمہ، اور اللہ بڑی حکمت والا بھی ہے۔ اور اللہ اسی حکمت کے نتیجے میں نبی آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ ان کے پندوں میں مت آئیے، ان کی بات مت سنیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ اگلی آیتوں میں جو مضامین ہیں انشاءاللہ اگلی سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے جو روشنی اور ہدایت ملتی ہے، اس ہدایت سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب